جی اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارا پارا 8واں شروع ہو رہا ہے اور سورۃ الانعام چل رہی ہے اور 111 آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اور اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرنے لگتے اور جتنی بھی چیزیں ہیں سب ان کے سامنے لا کھڑی کرتے، جب بھی یہ ایسا کرنے والے نہیں ہیں کہ ایمان لے گئے، اللہ یہ کہ اللہ ہی کی مشیت ہو، لیکن ان میں اکثر ایسے ہیں جو نہیں جانتے۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو دشمن ٹھہرا دیا ہے، جو آپس میں ایک دوسرے کو دکھاوے کی خوشنما باتیں سکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو فریب دیں، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ اللہ نے ان کو مجبور نہیں کیا، بس انہیں ان کی افطرا پردازیوں میں چھوڑ دیا ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جنوں میں سے بھی شیطان ہے اور انسانوں میں سے بھی شیطان ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بالکل، انسانوں میں بھی شیطان ہے۔ وہ شیطان جو تم سے کچھ کہتے ہیں پھر جا کے اوروں کو کچھ کہتے ہیں، وہ تم میں سے جتنے لوگ منافق ہیں نا، وہ شیطان ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد ہے 113، اور تاکہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل ان کی طرف جھک پڑیں اور ان کی باتیں پسند کریں، اور جیسی کچھ بد کرداریاں وہ خود کرتے رہتے ہیں ویسی ہی وہ بھی کرنے لگے۔ افغیر اللہ، کیا میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا منصف ڈھونڈوں، حالانکہ وہی ہے جس نے تم پر الکتاب نازل کر دی جو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ اور دیکھو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے سچائی کے ساتھ نازل ہوا ہے، بس ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو شک کرنے والے ہیں، اور یاد رکھو تمہارے پروردگار کی بات سچائی اور انصاف کے ساتھ پوری ہو گئی، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر ہے 116۔ اور اگر تم ان لوگوں کا کہا مانو جو روئے زمین میں سب سے زیادہ ہیں، تو وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ وہ پیروی نہیں کرتے مگر محض گمان کی، وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ محض شک و گمان میں کیا سرائیاں کرتے ہیں۔ بلا شبہ تمہارا پروردگار ہی اس بات کو بہتر جاننے والا ہے کہ کون اس کی راہ میں بہک رہا ہے اور کون ہے جنہوں نے راہ پالی ہے۔ دیکھیں 116 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس چیز پر نا اکثریت ہو جائے، یعنی کہ بہت زیادہ لوگ اس پر عمل کر رہے ہوں اور بدعتیں کر رہے ہوں، یا کوئی دن منا رہے ہوں، یا کوئی فنکشن بہت زیادہ اب کرنے لگے ہوں، تو زیادہ تعداد اب اس طرح کے لوگوں کی اگر ہو جائے تو ظاہر ہے پھر انسان سوچتے ہیں کہ یار سارے یہ کر رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ اب یہ تو ایک رواج بن گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اکثریت زیادہ یہ کام کرے گی تو تم ان کے پیچھے نہ لگنا، کیونکہ جنت میں جانے والے اقلیت میں ہی ہوں گے۔ اب دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ اے آدم اٹھ کے نا ان کی تقسیم کر جنت اور جہنم کے لیے، تو وہ کہیں گے کہ اے پروردگار میں کیسے کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ 1000 میں سے 999 جہنمی اور 1 جنتی۔ تو اس لیے اکثریت جو کر رہی ہے معاشروں میں ان کو صحیح نہ سمجھو کہ یہ سارے لوگ کر رہے ہیں تو پھر صحیح ہے۔ اکثر لوگوں کی وجہ یہی ہوتی ہے صحیح بات بتانے کی کہ بھائی سارے کر رہے ہیں، آپ اکیلے یہ بات کر رہے ہیں یا آپ اکیلے بات کر رہے ہیں تو ہم کیسے مانیں؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 118۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، بس جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اسے بلا تعمل کھاؤ اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو۔ اور تمہارے لیے کون سی بات روکنے والی ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اسے نہ کھاؤ، حالانکہ جو کچھ تم پر حرام کیا گیا ہے وہ اللہ نے کھول کر بیان کر دیا ہے۔ ہاں، حالت کی مجبوری اگر تمہیں جو کچھ کھلا دے وہ اس سے مستثنا ہے۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو بغیر علم کے محض اپنی نفسانی خواہشوں سے لوگوں کو بہکاتے رہتے ہیں، تمہارا پروردگار انہیں اچھی طرح جانتا ہے جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ یہ ساری تفسیر ہم نے سورۃ الانعام میں پیچھے کر لی تھی، تو امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اس کے بعد آیت نمبر 120۔ اور ظاہری گناہ ہو یا چھپا گناہ ہو، ہر حال میں گناہ کی باتیں ترک کر دو۔ اور جو لوگ گناہ کماتے ہیں وہ انسانوں کی نگاہ سے اگرچہ چھپ جائیں لیکن جو کچھ کرتے رہتے ہیں ضرور اس کا بدلہ پا لیں گے۔ اور دیکھیں نا، مجھے حدیث یاد آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی برائی لوگوں کے سامنے تو اچھا بنا ہوا ہے، لیکن برائی راتوں کی تاریکیوں میں یا پہاڑوں میں جنگلوں میں جا کے کرتا ہے اور کسی کو نہیں پتا، ایک وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کر دے گا دنیا میں بھی، آخرت میں تو ظاہر ہے اس کا صرف ملنا ہے، لیکن لوگوں میں بھی ظاہر کر دے گا۔ اسی طرح جو نیکی راتوں کی تاریکیوں میں اندھیریوں میں چھپ کر کرتے ہیں اور نیکیاں کرنے کے لیے چھپ جاتے ہیں کہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیاں بھی ایک دن ظاہر کر ہی دے گا، نہ نیکی چھپے گی نہ برائی چھپے گی۔ اس کے بعد ہے اور جس جانور پر 121، اور جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس کا گوشت نام نہیں لیا گیا ہے اس کا گوشت نہ کھاؤ۔ اس میں سے کھانا البتہ نافرمانی کی بات ہوگی، اور دیکھو شیطان تو اپنے ساتھیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں تاکہ تم سے کج بحثی کریں۔ اگر تم نے اللہ ان کا کہا مان لیا تو پھر سمجھ لو کہ تم بھی شرک کرنے والے ہو۔ پھر کیا وہ آدمی کہ مردہ تھا
اور ہم نے اسے زندہ کر دیا اور اس کے لیے ایک نور ٹھہرا دیا کہ وہ اس کے اجالے میں لوگوں کے درمیان چلے پھرے. کیا وہ اس آدمی جیسا ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہے کہ اندھیریوں میں گرا ہوا ہے اور ان سے باہر نکلنے والا نہیں؟ اور اس طرح کافروں کی نظروں میں وہی باتیں خوشنمائی دکھائی دیتی ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں. اب دیکھیں اس آیت میں 112 میں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ انسان جو ہے نا زمین پر جتنے بھی رہتے ہیں یہ سارے ہی کے سارے نا مردے ہیں اگر قرآن کا نور انہیں نہیں ملا تو. پھر مردوں میں اور زندوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو زندہ کون ہے؟ جس کو یہ نور ملا ہے اور وہ اس نور کو لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں لیے پھرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ قرآن کے وقت بیٹھ کے قرآن پڑھ لیا اور اس کے بعد زندگی ویسے ہی گزاری. پھر وہ اس نور کو ساتھ ساتھ لیے پھرتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پر اس طرح عمل کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بد کردار آدمیوں کو سردار بنا دیا تاکہ وہاں مکر و فریب کے جال بچھائیں اور فی الحقیقت وہ مکر و فریب نہیں کرتے مگر اپنے ہی ساتھ لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے. اللہ اکبر. ظالم قومیں ہو نا تو ظالم حکمرانی ہوتے ہیں. ان پر بد کردار ہے نا قومیں تو بد کردار ہی حکمران آتے ہیں. تو سوچنے کا امکان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بالکل. اور کیونکہ اللہ نے جب قرآن میں کہہ دیا قرآن میں جب یہ بات کہہ دی کہ جیسی قومیں ہوں گی نا ویسے ہی ان پر حکمران ہوں گے. بس اب کیوں یہ اب اس لیے یہ بات کہہ دی گئی کہ قرآن اتر گیا. اب پہلی تو قوموں پہ قرآن نہیں تھا نا تو پیغمبر آتے تھے انہیں سمجھاتے تھے ان کے اوپر اپنی جان لگاتے تھے وقت لگاتے تھے. اب قرآن تمہارے اوپر آ گیا اور تم جس طرح کی قومیں اب بنو گے نا تو اس طرح کے تم پر حکمران آ جائیں گے. اچھی قوم بنو گے قرآن پہ عمل کرنے والے بنو گے اپنی نسلوں کو سنوارنے والے بنو گے تو تم پہ حکمران بھی اچھے آ جائے. سمجھ لو کہ اگر تم پہ بد کردار بد دیانت حکمران آ چکے ہیں تو تم اپنے اوپر پہلے غور کرو. اللہ اکبر. اس کے بعد ہے 124 اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم کبھی یقین کرنے والے نہیں ہیں جب تک ہمیں ویسی ہی بات نہ ملے جیسے اللہ کے رسول کو مل چکی ہے. اللہ ہی اس بات کو بہتر جاننے والا ہے کہ وہ کہاں اپنی رسالت ٹھہرائے. جو لوگ جرم کے مرتکب ہوئے ان قریب انہیں اللہ کے پاس ذلت و حقارت ملے گی اور جیسی کچھ مکاریاں وہ کرتے رہے ہیں اس کی پداش میں سخت عذاب بھی. بس جس کسی کو اللہ چاہتا ہے سعادت و کامیابی کی راہ دکھا دے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے. یہدیہ شرح صدرہ للاسلام یشرح صدرہ الاسلام. اب دیکھیں اس آیت میں جس پہلے پوری سن لیں. اور جس کسی پر سعادت و کامیابی کی راہ گم کر دینا چاہے اس کے سینہ کو اس طرح تنگ کر دیتا ہے کہ گویا وہ بلندی پر چڑھ رہا ہو اس کا سینہ پھول جاتا ہے. اس طرح اللہ ان لوگوں پر عذاب بھی دیتا ہے جو ایمان نہیں رکھتے. اللہ اکبر. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دعا بھی سکھا دی ربی اشرح لی صدری اس میں بھی یہی ہے کہ سینہ کھول دیں. پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کہہ دیا الم نشرح لک صدرک کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھولا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہی بتا رہے ہیں کہ فَمَن يُرِيدِ اللَّهُ بس جس کا چاہتا ہے نا اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام اسلام سے دین سے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کہ اگر کسی کے سینے کو اللہ نے اس اسلام کے لیے کھول دیا. ورنہ لوگ تو ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت میں کہتے ہیں کہ جن کا سینہ ویسے ہی پھول جاتا ہے بڑا سینہ اکڑا کے چلتے ہیں کہ ہم سے بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں. وہ کچھ نہیں ہے. وہ اپنی غلط فہمیوں میں اپنی طریقوں میں گم ہوئے ہیں. سینہ وہ کھلتا ہے جو اللہ اسلام سے روشن کر دیتا ہے نور سے روشن کر دیتا ہے اور وہ اس نور کو لے کے پھر وہی بات چلتا پھرتا ہے. وہ چلتا پھرتا نا ایک قرآن کا اثر نظر آتا ہے. تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو روشن کر دیتا ہے اسلام کی روشنی سے. اب دیکھیں اس میں نا وہ بھی حدیث بڑی پیاری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں دنیا تو سب کو ہی دے دیتا ہوں کافروں کو بلکہ زیادہ دیتا ہوں منکروں کو زیادہ دیتا ہوں اور کہتا ہوں جاؤ عیش کرو کیونکہ اس دنیا میں تم نے عیش کرنی ہے تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے ساتھ ہونا کیا ہے. تو دنیا تو میں سب کو ہی دے دیتا ہوں اچھوں کو بھی بروں کو بھی لیکن دین اسلام اس کی حکمت اس کی سمجھ میں اس کو دیتا ہوں جس سے اللہ پیار کرتا ہے اور یہی ہے سب سے بڑا تحفہ. سبحان اللہ. اس کے بعد ہے 126 وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا اور یہ تمہارے پروردگار کی سیدھی راہ ہے. بلا شبہ ہم نے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پر دھیان دینے والے ہیں نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں اور ان لوگوں کے لیے ان کے پروردگار کے حضور سلامتی و آفتی کا گھر ہے اور جیسے کچھ ان کے عمل رہے ہیں ان کی وجہ سے وہ ان کا مددگار و رفیق بھی ہے. اور اس دن کیا ہوگا جب اللہ ان سب کو جمع کرے گا. اے گروہ جن تم نے انسانوں میں سے بڑی تعداد اپنے ساتھ لے لی اور انسانوں میں سے جو لوگ ان کے ساتھ رہے ہیں وہ کہیں گے اے پروردگار ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں اور میعاد کی اس منزل تک پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے ٹھہرائی تھی. اللہ فرمائے گا تمہارا ٹھکانہ آتش دوزخ ہے اس میں ہمیشہ رہو گے بجز ان کے جنہیں ہم نجات دینا چاہیں بلا شبہ تمہارا پروردگار جاننے والا ہے. دیکھیں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جنوں سے مخاطب ہو کر کہ اے قوم جن تم نے انسانوں کی بڑی تعداد لے لی لوگ تمہارے پیچھے لگ گئے کیونکہ اللہ نے ان کو طاقت بھی دی اور وہ شیطانی روپ میں پھرتے بھی ہیں اور لوگوں کو قابو بھی کرتے ہیں. پھر جو جادو کرتے ہیں ان کے لیے تو وہ بڑے خوش ہیں کہ تم بے شک ہمیں بلاؤ تو ہم تمہیں ایسے ایسے طریقے بتائیں گے تاکہ تم لوگوں کو جو چاہتے ہو لوگوں کا کرانا یعنی اب دیکھیں نا لوگ ہی لوگوں کی برائیاں کراتے پھرتے ہیں. اس لیے اللہ نے کہا کہ وہ آخرت میں یہ سارے کہیں گے
کہ ہم تو ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہے, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے لگے رہے, ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کو, ایک دوسرے کو جادو کے ذریعے مارنے کو. تو ہم نے تو اپنا جو ہے نا وہ وقت ضائع کیا اور ہماری میعاد پوری ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا یہ قصور مانیں گے, لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں, اب تمہارے لیے آتش دوزخ ہے, اب کچھ نہیں ہو سکتا. ہاں دنیا میں اگر کوئی کالا جادو بھی کر کے لوگوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے, اور لوگوں کے کہنے سے جا کے اسے بہت زیادہ پیسہ دیا جاتا ہے, وہ تب بھی اگر دنیا میں وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا. کیونکہ گناہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے, وہ اللہ کہتا ہے کہ میرے سامنے تم زمین سے آسمان تک گناہ لے کے آؤ گے نا تو میں تمہیں تب بھی معاف کر دوں گا, لیکن دنیا میں, موت کے بعد نہیں. اللہ اکبر. تو یہ جن ہو انسان ہو, یہ ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہے, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے رہے, اور انہوں نے اپنا وقت تباہ کر دیا. اس کے بعد اس طرح ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں پر مسلط کر دیتے ہیں, ان کی اس کمائی کی وجہ سے جو وہ حاصل کر رہے ہیں. اے گروہ جن و انس, کیا تمہارے پاس پیغمبر جو تم ہی میں سے تھے نہیں آئے تھے؟ انہوں نے ہماری آیتیں تمہیں نہیں سنائی تھیں, اور آج کے دن سے جو تمہیں پیش آیا ہے نہیں ڈرایا تھا؟ یعنی قیامت میں اب آ گئے ہو اور عذاب تمہیں نظر آ رہا ہے تو اس سے نہیں ڈرایا تھا؟ وہ عرض کریں گے کہ اے اللہ, ہم اپنے اوپر آپ گواہی دیتے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی نے ہمیں فریب میں ڈال دیا تھا, اور اب وہ خود ہی اپنے خلاف گواہ ہو گئے کہ بلا شبہ سچائی سے انکار کرنے والے تھے وہ. اب دیکھیں جنوں انس, یا معشر الجنوں انس, اللہ نے کیا کہا, یا معشر الجنوں والانسی, دونوں سے. تو اس کا مطلب ہے جو 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں وہ جنوں پہ بھی آئے ہیں, اور جنوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن بھی سنا, اور یہ دو قومیں ہیں, اور اللہ نے ان دونوں کا حساب لینا ہے, چاہے وہ جن ہو چاہے وہ انسان ہو. اللہ اکبر. اور جنوں میں بھی اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں, انسانوں میں بھی, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں, اور زیادہ تر شیطان ہوتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 131, ذالک ان لم یکن ربک, اس لیے ہوا کہ تمہارے پروردگار کا یہ ڈھنگ نہیں کہ وہ ناانصافی سے بستیوں کو ہلاک کر دیں اور وہاں کے رہنے والے بے خبر ہوں, اور سب کے درجے ان کے کاموں کے مطابق ہیں, اور جیسے کچھ انسانوں کے کام ہیں تمہارا پروردگار ان سے غافل نہیں ہے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ, اور تمہارا پروردگار بے نیاز اور رحمت والا ہے, اگر وہ چاہے تو تمہیں ہٹا دے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہارا جانشین بنا دے, جس طرح ایک گروہ کی نسل سے تمہیں اٹھا کھڑا کیا ہے. جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے, اور تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم اسے عاجز کر دو. ان لوگوں سے کہو اے میری قوم, تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ, میں بھی کام کر رہا ہوں, ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ آخرکار کس کا انجام بخیر ہے. یقیناً ظلم کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اور جو کچھ اللہ نے کھیتی اور معاشی میں سے پیدا کیا ہے, اس میں سے ایک حصہ یہ لوگ اپنے ذوم میں باطل کے مطابق اللہ کے لیے ٹھہراتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے, اور یہ ان کے لیے جنہیں ہم نے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا ہے. اور جو کچھ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کی طرف پہنچتا نہیں, لیکن جو کچھ اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف پہنچ جاتا ہے. کیا ہی برا فیصلہ ہے یہ لوگ جو کر رہے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اللہ کو جو دیا وہ ان کے منہ پہ مارا, اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بتا دی کہ دیکھو جو اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں نا کہ میرے لیے بھی چڑھاوے چڑھائیں, اللہ کو دیں, یعنی زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں, وہ اللہ کا حصہ ہے نا, زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں, اور لیکن پیروں فقیروں کے مزاروں پہ جا کے دیگے بھی چڑھائیں. اللہ کو یہ بات اتنی ناپسند ہے کہ سن لیں, ہو سکتا ہے ان کی زکوٰۃ بھی قبول نہ ہو, اللہ ان کے منہ پہ مار رہا ہو کہ ہمیں نہیں. سورۃ الانعام 137, وَكَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ, اور دیکھو اس طرح بہت سے مشرک ہیں کہ ان کے شریکوں نے ان کی نظروں میں قتل اولاد خوشنما کر دکھایا ہے تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈالیں اور ان کے دین کی راہ ان پر مشتبہ کر دیں. اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے, بس انہیں اور ان کی افطرا پردازیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو. اور کہتے ہیں یہ کھیت اور چارپائی ممنوع ہیں, انہیں اس آدمی کے سوا کوئی نہیں کھا سکتا جسے ہم اپنے خیال کے مطابق کھلانا چاہیں. اور کچھ جانور ہیں کہ ان کی پیٹھ حرام ہے, اور کچھ جانور ایسے ہیں کہ ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے کیونکہ اللہ پر افطرا کر کے انہوں نے یہ طریقہ نکال لیا ہے. پھر جیسے کچھ افطرا پردازیاں مطلب جھوٹ بولتے ہیں, اللہ پر لگاتے ہیں, یہ کرتے رہتے ہیں, قریب ہے کہ اللہ بھی انہیں ان کی سزا دے گا. مطلب یہ کہ اپنے پاس سے باتیں بنانا کہ یہ گوشت حرام ہے, یہ گوشت حلال ہے, خود ہی کر لیا ہوا ہے, اور اپنے لیے اپنی چیزوں کو خود ہی بنا لینا کہ فلاں جانور اگر ہم پہ حلال ہے تو اس کی پیٹھ کا گوشت حرام ہے. اس لیے ان باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے تنگ آ کے تو ان پر پھر اتنی مشکلیں ڈال دی تھی کہ تم پر یہ چربی حرام ہے, تم پر یہ نوخن والے جانور حرام ہے, تم پر یہ حرام ہے. سب اللہ نے پھر کہا جو اللہ نے حرام کی ہے وہ حرام ہے, اور جو یہ خود جان بوجھ کے کرتے جا رہے ہیں اللہ نے پھر ان میں بھی ان کو مشکلوں میں ڈال دیا. یہ آگے ہم پڑھیں گے. اور کہتے ہیں کہ ان چارپائیوں کے پیٹ میں سے جو زندہ بچہ نکلے وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے, ہماری عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے. اب دیکھیں یہ بات بھی انہوں نے خود نکالی کہ ایک تو مردہ بچہ نکلا ہے تو وہ حلال ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا ہمارے جو ہیں اگر تو زندہ بچہ نکلے وہ ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے, اور اگر مردہ نکلے تو ہم بھی کھائیں گے, عورتیں بھی کھائیں, ورنہ عورتیں نہیں کھائیں گی, اور اگر وہ مردہ ہو پھر تو سب اس کے کھانے میں شریک ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ اس طرح کی ساری باتیں ان کی اپنی کھڑی ہوئی ہیں. قریب ہے کہ اللہ انہیں ان کی اس تقسیموں کی سزا دے
بلا شبہ وہ حکمت رکھنے والا اور جاننے والا ہے. یقیناً وہ لوگ تباہ و برباد ہوئے جنہوں نے جہالت سے اپنی اولاد مار ڈالی، اور جو کچھ اللہ نے ان کے لیے روزی پیدا کی ہے اسے اللہ پر افطرا پردازی کر کے حرام ٹھہرایا. بلا شبہ گمراہ ہوئے اور بلا شبہ وہ سیدھی راہ پر چلنے والے نہیں ہوتے. اللہ اکبر. اب دیکھیں اپنی اولاد کو، کئی لوگ ہیں اب بھی آزمائشیں ہو رہی ہیں اور اللہ آزمائشیں دیتا ہے، اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ آزمائش میں نہ ڈالے، کیونکہ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں پھر آزمائش میں جو پورے اتریں. اور یہ دعا کیا کریں کہ اللہ اگر تم آزمائش میں ڈالے تو پھر ہمیں ہمت دینا، پھر ہمیں آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق بھی عطا فرمانا. ابھی بھی لوگ اپنے بھوک کے ڈر سے، اور گھروں میں اناج نہیں ہے یا کچھ ہے تو کئی کیسز سامنے ہمارے آتے ہیں کہ بچوں کو بھی مار دیا، خود بھی مار گئے. ایک ماں نے 3 دن تک بھوکی رہی ہے تو اس نے اپنے بچے کو چھت پر سے گرا دیا اور خود بھی گرنے لگی تو وہ ہمسائے نے آ کے بچا لیا. اسی طرح بہت سے واقعات اب بھی ہو رہے ہیں. اور یہ جو ہے مطلب اپنی اولاد کو اس ڈر سے کر دینا. لیکن یہ ہے کہ ہمسایوں کا، اس لیے دیکھیں نا دین اسلام اتنا پیارا اور سب جگہ سے جڑا ہوا ہے کہ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمسایوں کا اتنا حق ہے کہ بھئی انہیں بہانے بھیجو. کبھی کبھی ایسے کیا کرو جب کھانا پکاتے ہو تو اپنے ہانڈی کا جو شوربہ ہے وہی زیادہ کر لیا کرو، وہ ہمسایوں کو ہی بھیج دیا کرو. آپ کے ارد گرد کے کوئی ایسے لوگ ہیں جن کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن کبھی ایسے لوگ بھی ہیں کہ آپ کے ارد گرد سارے امیر کبیر رہ رہے ہیں اور پراؤڈ بھی لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ان کے گھر بھیجے تو برا مناتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے آپ اپنے گھر میں ٹکے رہیں، لیکن پتہ ماحول کا رکھنا چاہیے. خاص طور پہ باہر مردوں کو، جو مرد نکلتے ہیں، زیادہ تر مرد باہر نکلتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے، پھر عورتوں کو بھی پتہ، اور عورتیں بھی آپس میں ملتی جلتی ہیں. تو یہ مسئلے اس طرح اپنے اپنے محلوں کے نا تھوڑے حل کرنے چاہیے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو آپ ان کے گھر ویسے ہی پہنچا دیں، یا ان کو تو ایسے ضرورت مند ہوتے ہیں کہ آپ بتا کر بھی دیں گے تو وہ لے لیں گے، آپ ویسے بھی دے دیں گے تو وہ لے لیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی کیا تھا، اب تو بھوک کے ڈر سے لوگ مارتے ہیں نا. اب بھی میں آپ کو بتاؤں ایسا بھی ہوتا ہے کہ پچھلے سالوں میں واقعہ ہوا تھا کہ